شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، امت تھے. لفظ امت کا معنی بھی امت. ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، امت تھے. اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کو ماننے والے سب اس جہان میں سب سے زیادہ اور کوئی نہیں تھا، بلکہ اور کس نے ہونا ہے، حضرت ابراہیم بس اکیلے تھے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے، جناب ابراہیم کو اللہ نے پوری امت قرار دیا ہے. دیکھو کیسا وقت ہوگا جب کہ باپ بھی بت فروش، بت تراش، اور گھر کا کوئی فرد، کوئی رشتہ دار، کوئی بھی مسلمان نہیں، کوئی بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بت فروش ابراہیم کے والد آزر کے گھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بلا فصل. رب نے کہا یہ میری حکمت ہے، کہیں شرک کے گڑھ سے میں نے اپنے ابراہیم کو پیدا کر دیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں باپ بھی دشمن ہے. کہا ابراہیم اگر ایک اللہ کی بات کی تو دیکھنا میں مار مار کر تمہیں جان سے مار دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی کہا میں گھر سے نکال دوں گا، جلا دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں ابا جان، پھر بھی میں آپ کے آگے کوئی ایسا غلط جملہ نہیں بولتا. ابا جان پھر سلام ہو، میں اس گھر سے جا رہا ہوں. یعنی کہ کتنے کتنے امتحان آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ کوئی بھی اپنا نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم علیہ السلام تھے ایک امت، قانتا للہ جو اللہ کے بہت فرما بردار تھے، حنیفہ ایک طرف کے خالص مخلص تھے، ولم یک من المشرکین اور ہرگز مشرک نہ تھے. یعنی اللہ کے نبی وہ تو شرک کر ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے شرک سے اتنی بیزاری ہے اللہ تعالیٰ کو. رب نے فرمایا وہ میرا بندہ تھا مخلص، جو میرا ہوتا ہے وہ شرک نہیں کرتا. بس یہ بات سمجھانی تھی. فرمایا وہ اکیلے ہی امت تھے، اور امت تھے اور ایسے تھے جو خالص مخلص تھے، اور پھر وہ شرک کے قریب بھی نہ جانے والے تھے. شرک پتہ کتنا کبھی گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا عظیم گناہ ہے شرک، کہ جس کی انسان کو معافی نہیں ہوگی. اس لیے شاکر لانعم، شکر کرنے والے اللہ کی نعمتوں کا، اجتباہ وہ شکر گزار تھے، اللہ نے پھر ان کو چن لیا، برگزیدہ بنا لیا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی کس کی؟ صراط مستقیم. صراط مستقیم اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دنیا میں بھی ان کو حسنہ عطا فرمائی، خوبی عطا فرمائی، خیر اور رحمت عطا فرمائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں نیکوکاروں میں، صالحینوں میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبیاں، ان کی یہ پختگی، ان کا یہ اخلاص اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر یہ دیکھیں ابراہیم ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پوری اولاد اعظم کا سردار ہوں. اللہ نے ساری انسانیت کا اگر کسی کو سردار بنایا ہے تو وہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے باوجود اللہ نے فرمایا سردار تو آپ ہیں لیکن دین میرے ابراہیم کا چلے گا، میرے ابراہیم کے دین کی تم نے پیروی کرو. ہمارا دین کون سا ہے؟ دین ابراہیم، ابراہیمی دین پہ ہیں ہم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ آپ نے اس دین ابراہیم کی ہی پیروی کرنی ہے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی نبی علیہ السلام کی طرف، کیا؟ ان اتبع، پیروی کیجیے، ملت ابراہیم، دین جو ہے دین ابراہیم، جو مخلصتاً خالص ایک طرفہ اللہ کی توحید والا دین ہے. اے میرے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ نے اس دین ابراہیم، ملت کا معنی دین، یعنی آپ نے اس ملت، اس دین کی پیروی کرو. اور جتنے بھی نبی آئے سب نبی ان کا منہج سب کا ایک ہی تھا کہ توحید، رسالت جو ان کو ملی تھی وہ، اور توحید اللہ، یہ مرکزی نقطہ نظر تھا تمام انبیاء کا. اس لیے ایک تو یہ بھی بات ہے، اور دوسری نبی علیہ السلام کے حوالے سے میں نے کی کہ وہ بھی دین ابراہیم پہ تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان من المشرکین انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اور بے شک ہم نے ہفتے کو کر دیا ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اختلاف کیا. اس میں اختلاف کنہوں نے کیا؟ ایک تو یہ بات ہے
کہ انہوں نے یہودیوں نے اپنے دن کو پسند کیا، تو ان کا دن کون سا ہفتہ، اور ایک یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ دن ہونا چاہیے، اور ایک اور بھی مفسرین کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے انہوں نے اپنے اتحاد کی بنیاد پر اس دن کو پسند کر لیا۔ اور چوتھی بات مفسرین نے یہ ذکر کی ہے کہ اصل میں انہوں نے اپنے اتحاد کی بدولت انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ نہیں، ہم کو دن چاہیے تو ہفتے کا چاہیے۔ اور ایک اور بھی بات ہے، اللہ نے فرمایا لو یہ سارے دن ہیں ہفتے کے۔ ایک اور بھی قول ہے کہ اللہ نے کہا سردار دن جمعے کا ہے، لیکن انہوں نے جمعے کا انکار کیا، انہوں نے کہا ہم کو ہفتہ چاہیے۔ اور ایک اور بھی بات ہے، اور یہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اتوار وغیرہ نہیں لینی، ہم نے تو دن کا انتخاب کرنا ہے تو ہم نے ہفتے کا کرنا ہے، اس لیے انہوں نے ہفتے کے دن کو پسند کیا۔ اور صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے لیے پسند کیا تو جمعے کا دن پسند ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے یہ مخصوص کر دیا کہ یہ دن تمہارا جمعے کا، اور یہ دن ہے بھی تمام دنوں کا سردار، جمعے کا دن، یہودیوں کا ہفتہ، عیسائیوں کا اتوار، اور مسلمانوں کا جمعہ۔ اس لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس ملک ہمارا اسلام والوں کا، مسلمانوں کا ہے، اور چھٹی یہاں عیسائیوں کی ہو رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ہماری کمزوری ہے۔ آج ایسے ادارے بھی ہیں وہاں وقت زیادہ کیا جاتا ہے، اس لیے تاکہ مسلمان جو جمعے کے دن اکٹھے ہوتے تھے وہ بھی نہ ہو سکے۔ اصل یہ بات ہے کہ وہاں ان کا اجتماع ہوتا ہے، اس اجتماع کو ضائع کرنا ہے، اور جو پیچھے سے پالیسی آتی ہے وہی ہمارے نادان سیاستدان فوراً مان لیتے ہیں کیونکہ پیسے لینے ہوتے ہیں۔ اس لیے دن اصل میں سردار جمعے کا ہے، اس دن ہی چھٹی ہونی چاہیے، بندہ آرام سے غسل کر کے اپنے جمعے کی تیاری کرے، اور پورے ہفتے کے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو معاف کرنا ہے اصل میں، تو سارے وہ ہمارے جو مطالبات ہیں، جو ہماری دعائیں وغیرہ معافی کا دن، انہوں نے یہ ایسے تباہ کر دیا۔ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست ہو سکتے نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ اس نے ہم کو یہ دن عطا فرمایا جو جمعے کا دن ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ وہ جو اختلافات انہوں نے کیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت دور نہیں جب میں ان کو ان کے اختلاف کے بارے میں پوچھوں گا کہ بھائی یہ تم نے اپنی مرضی سے کیوں خلاف ورزی کی، اختلافات کیے۔ اختلافات جو کرتے ہیں اصل دلیل ہونے کے باوجود بھی، تو پھر بھی وہ ہٹ درمی پہ اڑے رہتے ہیں، تو اللہ فیصلہ پھر کرنا ہے نا، اللہ نے کیا مطلب، اللہ نے پوچھنا ہے بھائی کس لیے؟ اصل تو نص موجود تھی، قرآن موجود تھا، حدیث مصطفیٰ، پھر تم نے اختلاف کیوں کیا؟ اس لیے دعا کرو جب صحیح بات سامنے آ جائے تو پھر بندہ اپنی اناج چھوڑ دے، کسی بڑے کی بڑائی، سب بڑے پیچھے، جب ساری کائنات کے بڑے جناب محمد رسول اللہ کی بات آ جائے تو پھر کوئی بڑا ہو سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ادھر بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو پیچھے کر دیا، کہا اب تمہارے سب بڑوں کا بڑا آ گیا، میرا نبی جناب محمد رسول اللہ وہ تشریف لا چکے ہیں، اب ان کی قیادت میں، ان کی اقتداء میں آپ نماز ادا کرو۔ اللہ نے ہر جگہ ان کو نمایاں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام سچا دین ہے، اور حضرت ابراہیم والا وہ دین ہے، مرکزی دین اسلام ہے اسلام، اور ایسا ہے امن والا، اور قرآن ایسی کتاب ہے، تورات، زبور، انجیل، تمام جتنے بھی صحائف وغیرہ ہیں اللہ نے سب کا نچوڑ اور مرکزی کتاب بھی قرآن کو بنا دیا۔ مرکزی نبی بھی، وہ بھی ہمارے مین بڑے قائد، لیڈر، اور سب سے بڑے نبی، نبیوں کے نبی، اور کتاب بھی ساری کتابوں کی سردار، بستی مکہ مدینہ وہ بھی بستیوں کی سردار، دن جمعے کا وہ بھی دنوں کا سردار۔ اب تم نے کیا لینا؟ اللہ کی تم پہ بہت احسان ہے، اللہ تعالیٰ کرے ہم ویسے ہی باعمل بن جائیں جیسے اللہ نے ہم پہ رحم فرمایا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔